وہ ایک سنہری شام تھی جب شہزادی عنایا، شہزادی سونیا اور ان کی سہیلی شمائلہ سب محل کے باغیچے میں خوشگوار موسم کا مزہ لے رہی تھیں۔ شہزادی عنایا اور شہزادی سونیا دونوں جڑواں بہنیں تھیں۔ بچپن سے ہی ان کی دوستی ایک اچھے گھرانے کی لڑکی شمائلہ سے تھی۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتی اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ اس شام وہ سب باغیچے میں بیٹھی مختلف موضوعات پر باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک ایک پرندہ ان سے کچھ فاصلے پر آ کر گرا۔ ان تینوں نے جب اس کے پاس جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زخمی ہے۔ انہوں نے پرندے کی مرہم پٹی کی اور اس کے لیے چھوٹا سا گھونسلہ بنا دیا تاکہ وہ اس میں آرام سے رہ سکے۔ پرندہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا اور وہ سب خوش تھیں۔ انہوں نے پرندے کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا تو وہ اچانک ایک خوبصورت پری کی شکل میں بدل گیا۔ وہ تینوں بہت حیران ہوئیں، مگر پری نے انہیں کہا کہ انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی جس کے بدلے وہ ان کو تحفہ دینا چاہتی ہے۔ پھر اس نے اپنی جھڑی گھمائی تو اس کے ہاتھ میں ایک لال پوٹلی نمودار ہو گئی۔ جب اس نے اس کو کھولا تو اس میں سے 3 خوبصورت سی چمکتی دمکتی ہیرے کی انگوٹھیاں نکلیں جو اس نے ان تینوں میں تقسیم کر دیں اور کہا کہ جب بھی کبھی مدد کی ضرورت ہو تو انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں کس کر بند کر لینا تو وہ فوراً وہاں مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ وہ تینوں یہ بات سن کر تھوڑی حیران ہوئی، مگر پھر انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، تو انہوں نے پری کا شکریہ ادا کیا اور محل میں چلی گئیں۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور تینوں سہیلیوں کی 21 سال کی عمر ہو گئی تو ان کے والدین کو ان کی فکر ستانے لگی۔ فکر کیوں نہ ہوتی، کیونکہ ان کے ملک کا رواج کہ اگر کسی بھی لڑکی کی عمر 21 سال کی ہو گئی اور اس کی شادی نہ ہوئی تو اسے 1 سال تک ملک کے سب سے پرانے جنگل میں، جہاں ہر طرح کا جانور اور ہر طرح کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے تھے، چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہاں اپنے گھر کا کوئی سامان بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ سب اسی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک چند آدمی آئے جو زبردستی شہزادی سونیا اور عنایا اور ان کی دوست شمائلہ کو ساتھ جنگل لے گئے۔ ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تین الگ الگ سمتوں میں جائیں گی اور کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈیں گی تاکہ اس جنگل سے باہر نکل سکیں۔ آخر تینوں کے راستے جدا ہو گئے۔ پھر 1 گھنٹہ چلنے کے بعد شہزادی عنایا کو شدت سے پیاس لگی تو اس نے سوچا کہ اب میں پانی کہاں ڈھونڈوں گی۔ اچانک اسے پری کا خیال آیا کہ وہ جب چاہے پری کو بلا سکتی ہے، تو اس نے فوراً اپنی انگوٹھی اتار کر اپنی مٹھی میں کس کر پکڑ لی اور ایک زور کا جھٹکا لگا اور پری وہاں آ گئی اور اس نے شہزادی عنایا سے پوچھا کہ کیا کام ہے، تو عنایا نے اسے سب کچھ بتایا۔ پھر پری نے مسکرا کر عنایا کی طرف دیکھا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادی سونیا ایک پیڑ کے پاس آ کر رکی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایسا ہی کچھ شمائلہ کے ساتھ ہوا اور پھر اچانک شمائلہ اور سونیا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ شہزادی عنایا کھڑی مسکرا رہی تھی اور وہ لوگ جنگل کی بجائے اپنے محل کے ایک کمرے میں تھیں۔ ان دونوں نے حیرت سے عنایا کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ اس نے پری سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اس کے پاس لے کر آئے اور پھر انہیں چپکے سے محل کے کسی کونے کے کمرے میں چھوڑ دے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو اور ان دونوں کو بھی اس بات کا علم نہ ہو، ورنہ وہ ڈر جائیں گی، کیونکہ سونیا اور شمائلہ جادو اور پریوں سے ڈرتی تھیں۔ پھر پری مزے کے کھانے لے کر حاضر ہوئی۔ اس وقت سونیا اور شمائلہ کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ پھر عنایا نے پری سے کہہ کر ملک کے اس رواج کو ختم کروا دیا اور وہ سب خوشی خوشی رہنے لگیں۔